نماز سے متعلق آج کا سوال یہ ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے؟ عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، اور ادائیگی کے اعتبار سے اس میں کیا فرق ہے، اور حکم کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو ان تمام سوالوں کے جواب علماء کرام، مفتیان کرام کچھ طرح وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سنت موقدہ کون کون سی ہیں۔ اگر ہم فجر کی نماز دیکھتے ہیں تو فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے اور 2 سنت ہیں۔ تو یہ جو فرض سے پہلے جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں یہ سنت ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، اور اس سنت کی یعنی سنت فجر کی اتنی تاکید ہے کہ اگر فرض جماعت بھی کھڑی ہو اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں 2 رکعت سنت بھی پڑھ لوں گا اور پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ بھی شریک ہو جاؤں گا، تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے آپ سنت پڑھیں گے، سنت موقدہ جو فجر کی ہے وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد فرض میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ حکم صرف اور صرف فجر کی نماز کے لیے ہے۔ اسی طرح ظہر کے اندر جو 4 رکعت سنت پہلے پڑھتے ہیں ہم فرض سے پہلے، وہ بھی سنت موقدہ ہے، اور فرض کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ تو ظہر کے اندر یوں 6 رکعت بن جاتی ہیں سنت موقدہ کی۔ اور اگر ہم جمعے کے روز دیکھتے ہیں تو جمعے میں ہم 10 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، وہ کیسے کہ 4 رکعت پہلے پڑھتے ہیں خطبے سے، وہ بھی سنت موقدہ ہے، اور پھر فرض کے بعد جو 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ تو یوں 10 رکعت بن جاتی ہے سنت موقدہ جمعے کے دن، اور عام دنوں میں 6 رکعت بنتی ہے، 4 رکعت فرض سے پہلے اور 2 رکعت فرض کے بعد۔ اور اس کے بعد اگر ہم عصر کو دیکھتے ہیں تو عصر میں سنت موقدہ نہیں ہے بلکہ سنت غیر موقدہ ہے، کیونکہ 8 رکعت ہیں، 4 فرض ہو گئی اور 4 رکعت جو اس سے پہلے پڑھتے ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اور اگر مغرب کو دیکھیں تو مغرب میں فرض نماز سے پہلے کوئی سنتیں نہیں پڑھی جاتی، اور فرض کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں سنت، وہ سنت موقدہ ہے۔ تو مغرب میں سنت موقدہ صرف 2 رکعت ہے، اور عشاء کے اندر 4 رکعت فرض سے پہلے جو پڑھتے ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہے، اور فرض کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ ہے۔ تو یوں عشاء کی نماز میں 4 سنت غیر موقدہ ہو گئی اور 2 موقدہ ہو گئی۔ تو یہ تعداد کے اعتبار سے سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق تھا۔ اب اگر ان دونوں کے حکم کو دیکھتے ہیں، حکم کے اعتبار سے اگر ان میں فرق کرتے ہیں تو سنت موقدہ واجب کے قریب تر ہے، یعنی کہ اگر سنت موقدہ بلا عذر شرعی اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، لائق عقاب ہوگا۔ ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے، مثلا وقت کی تنگی ہے کہ وقت صرف اتنا بچا ہے کہ اگر سنت موقدہ اگر پڑھیں گے تو فرض رہ جائے گا، تو فرض کو مقدم کریں گے اور سنت موقدہ کو چھوڑ دیں گے، تو اس عذر شرعی کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور سنت غیر موقدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو ادا کرنے والا مستحق ثواب اور اجر ہوگا، اور ترک کرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نفل کی مثل ہے۔ اور تیسرا فرق ان دونوں کے درمیان ادائیگی کے اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ جیسے عشاء کی ہے 4 رکعت، اور اسی طرح عصر کی جو 4 رکعت ہے قبلیہ، اس کی ہر 2 رکعت جو ہے الگ مستقل حکم رکھتی ہے، یعنی کہ اگر 2 کر کے بھی اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سنت غیر موقدہ میں 2 رکعت میں جب ہم قعدہ اولیٰ میں بیٹھتے ہیں، تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا اور دعا کرنا یہ مستحب عمل ہے، اور پھر جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں تو ثنا پڑھ کر پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سنت غیر موقدہ میں یہ عمل مستحب ہے، لیکن سنت موقدہ میں یہ ہے کہ اگر 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد کے بعد اگر اس نے درود بھی پڑھ لیا تو درود پڑھتے ہی اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ سنت موقدہ ہے، کیونکہ سنت موقدہ کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے، تو اگر کوئی تشہد کے بعد درود پڑھ لیتا ہے تو پھر اس پر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا سنت غیر موقدہ پڑھ رہا تھا عصر کی یا عشاء کی 4 رکعت، کہ اس نے ابھی پہلی رکعت ہی پڑھی تھی یا دوسری رکعت ہی پڑھی تھی کہ فرض جماعت کھڑی ہو گئی، اور اس نے 2 پر ہی سلام پھیر کر فرض میں شامل ہو گیا، تو اس کا یہ 2 رکعت پڑھنا یہ کافی ہوگا۔ جبکہ سنت موقدہ پڑھ رہا تھا، مثلا ظہر کی پڑھ رہا تھا اور پہلی یا دوسری میں تھا اور 2 پر سلام پھیر کر اس نے جو ہے فرض میں شرکت کر لی، تو اب اس کی یہ 2 رکعت جو ہے نفل بن جائے گی، اور فرض کے بعد جب تک ظہر کا وقت باقی ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس سنت کی قضا کر لے۔ تو یوں سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں 3 اعتبار سے ہم نے فرق کیا ہے، ایک تو ادائیگی کے اعتبار سے، دوسرا تعداد کے اعتبار سے، اور تیسرا حکم کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکام شرع سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔